لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل أيضا: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات ارباب عزاداران سالار شہیداں اور ماتمداران شہداء کربلا علیہم السلام، آج اپنی سلسلہ تقاریر اور مجالس کی 5ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں۔ آیہ وافی ہدایہ، بلکہ 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم اپنے دین کی یکتائی، یگانگت اور ونس کا اعلان بطور قانون سازی فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ اور اسی کو مزید تاکید کے طور پہ فرما رہا ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی راستہ بحیثیت دین کے کوئی اختیار کرے گا
تو وہ ہرگز کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے بحیثیت دین کے، وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھائے گا۔ آپ کے اذان عالیہ میں پچھلی تقاریر میں جو کچھ بھی مجھ سے تلاش اور کوشش ہو سکی آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا، اور ابھی ایک طویل سفر انشاءاللہ باقی ہے عاشور تک۔ کیا اس کو مائک کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جتنے پہ شروع ہوا تھا اتنا ہی کر دیں تو میں ذرا سا پیچھے ہٹ جاؤں، کچھ تھوڑی ناتوانی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک صلوات سے نوازیں، ہاں بس ٹھیک ہے نا، پیچھے جزاک اللہ۔ تو بات اسلام کی، دین خدا کی یگانگت اور یکتائی کی ہو رہی تھی، اور میرا موضوع ان تقاریر میں یہ ہے کہ دین اسلام اور اس کا مرحلہ وجود اور مرحلہ بقا۔ تو میں اس پہلو کی طرف ابھی آیا نہیں تھا، اور آج سے چاہوں گا کہ ایک نئے افق سے آپ کو آشنا کراؤں۔ دین فقط ایک ہے، یہ آپ کے ذہن میں پہنچ گیا، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، یہ کسی مخلوق اور انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اس دین کا نام تک رکھنے میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ جس دین کا پہلا مبلغ آدم علیہ السلام ہے، مگر اس دین کا نام دین آدمی نہیں ہے۔ جس کا بہت بڑا مبلغ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، مگر اللہ نے اس دین کو دین ابراہیمی نہیں کہا، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے، یہ دین نوحی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مبلغ اعظم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دین محمدی بھی نہیں ہے۔ اگر دین محمدی آپ نے کہہ دیا تو آپ نے گویا خود ہی قبول کر لیا کہ آپ کا دین نیا ہے۔ ہم محمدن نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ ہم کو محمدن کہتے ہیں یہ لوگ۔ ہم مسلم ہیں، محمد خود مسلم تھے۔ یہ بات اور ہے کہ سب سے بڑے مسلم وہ تھے، لیکن وہ بھی اسلام کے پیغمبر بھی تھے، اسلام کے فالوور بھی تھے۔ اللہ نے یہ دین فقط اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور خود بنایا ہے، وسیلہ پیغمبروں کو بنایا ہے، مگر شریعت کے جاعل جو ہیں، بنانے والے اللہ کے دین اور قانون کے، وہ پیغمبران خدا نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آخری پیغمبر سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے رسول، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر قرار دیا ہے، ایک قانون پر، ایک شریعت کا آپ کو تابع و متبع اور فالوور قرار دیا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے اور جاہلوں کی خواہشات نفسانی، ان کی باتوں کی پیروی نہ کیجئے۔ یعنی جاہل قانون، جاہل اسلام دین کا بنانے والا خود آخری پیغمبر سردار انبیاء بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام ایک ہی دین ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اللہ کو اپنے علم ازلی اور ابدی سے یہ معلوم تھا کہ مستقبل قریب اور بعید میں کچھ ایسے نامحرم، نامزاج شناس گھس بیٹھیے میرے دائرہ دین میں، میرے لباس دین کو پہن کر کچھ ایسا قیافہ اور شکل و صورت بنا کے کچھ نامحرم سازشی میرے دین میں داخل ہونے والے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے اسلام کو ہر طور پہ قبول نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ظاہری اداؤں والے
کو بظاہر تو مسلم کہا جاتا ہے، مگر اللہ نے فرق کر دیا ہے کہ کون مسلم حقیقی ہے اور کون فیک مسلم ہے، یعنی فقط ظاہری اداؤں والا مسلم ہے۔ یعنی ایسے بھی ہمیں مسلمان ملیں گے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ کو اپنے علم سے تو معلوم تھا کہ ایسے بھی مسلم میرے کاروان دین میں داخل ہوں گے کہ جن کی ہر ادا ظاہری طور پہ اسلامی ہوگی مگر اندر سے وہ مسلم نہیں ہوں گے، اندر سے وہ مخلص نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی دوست نما دشمن اور گندم نما جو فروش کہ جو دین خدا میں شامل ہو کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والے تھے، اللہ نے اسلام کے دو حصے کر دیے اور دو اس کی علامتیں بیان کر دی ہیں۔ یعنی ایک جو ہے وہ علامتی اسلام ہے، ایک جو ہے وہ حقیقی اور اصلی اسلام ہے۔ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ علامتی اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تمہیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کی سازشیں، اس کی بعض ادائیں یہ چغلی کھا جائیں گی کہ وہ فقط زبان کا مسلم ہے، اندر سے دل کا مسلم نہیں ہے، خلوص والا مسلم نہیں ہے۔ چنانچہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، ایک علامتی اسلام ہے اور ایک حقیقی اسلام ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ منزل بندگی پہ اسلام میں داخل ہو کر، دائرہ اسلام میں داخل ہو کر ٹھہرے نہ رہو۔ یہ اسلام کا پہلا زینہ ہے بندگی کا، جو بظاہر وہ تمہیں مسلم کہنے کے لیے تو لوگ جو ہے وہ آمادہ ہو جائیں گے، مگر اللہ کی نظر میں حقیقی مسلم کون ہے اللہ نے اس کے دلائل قرآن میں بیان کر دیے۔ یعنی منزل بندگی سے اڑ کر پرواز کر کے منزل سپردگی پر آ جاؤ، منزل تسلیم پر آ جاؤ، منزل رضا پر آ جاؤ۔ یعنی بندگی پہ ٹھہرے نہ رہو بلکہ منزل سپردگی پر آ جاؤ، اور ایک ایسی بھی منزل آئے تیری بندگی کی پرواز کی کہ تیرے نہاں خانہ دل سے یہ ترانہ بندگی نکلے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بس یہیں سے اسلام کی دو، یعنی بظاہر تو سارا مسلمان سمجھتا ہے کہ بھائی ہم دائرہ اسلام میں آئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مگر یہ حدیث کہاں جائے گی جو ہر کتاب کے اندر موجود ہے؟ اور شاید میں پرسوں اس حدیث کی تلاوت بھی کر چکا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ہر ایک جو ہے ان میں کا ناری ہوگا، اور ایک فرقہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو اب یہ پیغمبر جو ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں اور بدھسٹ اور جو اسلام کے خلاف ہیں، غیر مسلم، نان مسلم ہیں، یہ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر اپنی ہی امت کے، یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، یعنی جہاد بھی کر رہے ہیں، اور ظاہری ادائیں ان کی اسلامی ہے، تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر جبھی پر چمکتا گناہ کبیرہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو پھر اب یہ مرحلہ کیسے حل ہو؟ سب مسلمان اپنے کو مسلم کہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک نجات پائے گا، باقی سب جہنمی، اپنی ہی امت کے 72 فرقے جہنمی۔ اسلام فقط ایک دین ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلم ہو جاؤ تو بیڑا پار، لیکن یہ ڈیفرنٹ فلیور جو نظر آ رہے ہیں، اور خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کی نجات نہیں ہوگی، اور ادھر سے اللہ نے بھی ایک گھن چلا دیا اور اسلام اور ایمان کا فرق کر دیا اللہ نے۔ بھائی ہیں اذان عالیہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ آیت یاد ہے، میں سرسری طور پہ جلدی سے کہہ کے گزر جاؤں تاکہ جو اصل مقصد ہے وہاں تک جلدی آپ کو لے جاؤں۔ اللہ نے بھی یہ فرما دیا کہ اے میرے رسول، وقالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی بدو جو آتے ہیں آپ کی خدمت میں،
یہ آپ سے آ کے دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، بغیر کسی مروت کے ان کو ان کی حیثیت بتاتے ہوئے کہہ دیے کہ تم ایمان کچھ نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بس اتنا کہو کہ تم اسلام لائے. بھئی ایک طرف تو اسلام ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ایمان کچھ نہیں لائے. ولیکن قولوا، بس اتنا کہو، اسلمنا کے ہم اسلام لائے، بس اتنا کہو. کیوں تم مومن نہیں ہو اور فقط مسلم ہو؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے امت محمد کی دو کیٹیگری بنا دی. ایک وہ ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ لپٹا رہ جائے، جس کی ظاہری ہر ادا اسلامی ہو، مگر اللہ اسے مسلم نہیں، اسے جو ہے وہ مومن نہیں مان رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ایمان تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا. یعنی یہ جب تک زبان پہ دعویٰ رہ جائے اسلام ہے، جب تک ظاہری ادائیں بتا رہی ہوں یہ اسلام ہے، مگر جب حقیقت کلمہ شہادتین اور عقائد یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر کے اور نسوں میں، رگوں میں، خون میں محلول ہو کر، جب وجود انسان میں عقیدہ رواں دواں ہو کر، اور جب لفظوں میں ڈھل کر اب لبوں پر آئے، تو یہ دل کی حقیقت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان ہے. توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب آئیے قرآن مجید کی چند آیتوں سے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اسلام حقیقی کیا ہے. جو اسلام حقیقی ہے وہی ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان کو الگ کر کے بتایا کہ جب دل میں اتر جائے، فقط ظاہری ادائیں نہیں. یعنی اس اللہ نے ایمان کو منافقت سے پاک رکھا. نہیں، میرا جملہ نہیں لیا آپ نے. اللہ نے اسلام میں تو منافقت کی گنجائش رکھی، اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ کلمہ پڑھ پڑھ کے منافق ہوں گے، دل سے مجھے اور میرے نمائندوں کو نہیں مانیں گے، مگر ایمان میں منافقت کی گنجائش نہیں رکھی. بھئی عجیب منزل ہے، ذرا غور تو فرمائیں. ظاہری اطاعت کا نام ہے اسلام، دل کے سرنڈر ہو جانے کا نام ہے ایمان. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دل میں جب ہی ایمان اترے گا جب اللہ سے محبت ہو. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اطاعت اور محبت میں یہی فرق ہے. اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہوتی ہے، محبت میں ریاکاری کی گنجائش نہیں ہوتی. اطاعت میں دکھاوے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر محبت میں دکھاوا نہیں ہوتا. ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اطاعت نام ہے محدود عمل کا، محبت نام ہے لامحدود عمل کا. اطاعت میں ریاکاری اور منافقت کی گنجائش ہے، محبت اور مودت میں ریاکاری اور منافقت کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اجر رسالت میں اطاعت قربہ نہیں مانگی گئی بلکہ مودت قربہ مانگی گئی تاکہ منافقت کے گزر نہ رہ جائے. صلوات کو ہے. محمد والے محمد باواز بلند ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں اس منزل پہ آ گئی کہ اب یہ حقائق آپ کے ہضم ہوں گے. آئیے اسلام حقیقی کو قرآن سے ڈیفائن کیا جائے. اے پروردگارہ، وہ منزل اسلام کیا ہے کہ جسے تو ایمان کہتا ہے، اور وہ اسلام کیا ہے کہ جو علامتی ہے کہ جس میں ہر ادا اسلامی مگر اندر سے مسلم نہیں، ورنہ اللہ روک نہ دیتا کہ مومن نہ کہو، اپنے کو مسلم کہو. آیا سنی؟ تم ابھی اسلام لائے ہو، بس اتنا کہو، ایمان کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ ایمان دل میں نہیں اترا. اب سورہ بقرہ کی چند آیتیں تفسیری سفر ہے بھائی، قرآن سے قرآن کی تفسیر. اور میری عادت ہے کہ میں جہاں تک ہو سکے قرآن کی آیات ہی سے قرآن کے آیات کے معنی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے ذوق کے سہارے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟
سورہ بقرہ آئیے اب اسلام حقیقی کو قرآن سے ڈیفائن کیا جائے کہ وہ کون اسلام کی منزل ہے کہ جہاں پر اللہ جو ہے اسے مسلم کہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلم ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ کہے کہ یہ مسلم ہے. یہ اور بات ہے کہ بندہ کہے کہ ہم تیرے بندے، یہ اور بات ہے اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. ذہن پہنچ رہا ہے؟ ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرحیم. یہ سورہ بقرہ میں یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا اللہ جو ہے وہ حکایت کر کے نقل کر کے اور وحی بنا کر بطور قانون اس قرآن میں صبح قیامت تک کے لیے قانون بنا کے نازل کر رہا ہے کہ اسلام حقیقی اور اسلام نقلی کا علامتی سمبولک اسلام اور اوریجنل اسلام کا فرق معلوم ہو جائے. اور بات ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے. وہ وقت یاد کرو، ترجمہ شروع ہو گیا، وہ وقت یاد کریے اے میرے حبیب اے رسول کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کے پلرز کو، ان کے ستونوں کو، قواعد کو بلند کر رہے تھے اور زبان حال و مقال سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے پالنے والے ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، یہ ہماری محنت رائے گا نہ جائے، سوارت ہو جائے. کعبہ بنا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ تعمیر جو کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، یہ سوارت ہو جائے، یہ ہماری محنتیں قبول ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دعا آگے بڑھی کہ ربنا، اے ہمارے اور اسماعیل کے پالنے والے، توجہات کا تعلیم ہوں، اور ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون دعا کر رہا ہے کاہے کی؟ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا ہے. اللہ سورہ بقرہ میں نقل کر رہا ہے کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے بیٹے، جمع کیا پروناؤن ہے، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اپنا مسلم بنا دے. یہ ابراہیم کس اسلام کی دعا کر رہے ہیں؟ ملا جیسے اسلام سمجھا ہے، کیا یہ وہ والا اسلام ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے میرے ساتھ؟ بڑا آسان مسلمان نے سمجھ لیا ہے. یا علی ویسی صلوات نہیں ہے جیسا ان کا خلوص ہے. بلند آواز سے پڑھیں صلوات. میں آپ قرآنی الفاظ سے جو معنی نکل رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اور اسماعیل کو اپنے دو مسلم بنا دیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا ابراہیم کا ابھی عقیدہ توحید کلیئر نہیں ہے؟ کیا عقیدہ رسالت پہ ان کا ابھی ایمان نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بندہ خدا ہی نہیں ہے، یہ نبی خدا بھی ہے، یہ رسول خدا بھی ہے، یہ خلیل خدا بھی ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے. ارے یہ وہ معمار کعبہ ہے کہ مستقبل قریب و بعید میں جبین خلائق میں تڑپنے والے سجدوں کا خراج بندگی، جس قبلۃ الانام کو قبلہ بنا کر اللہ کے سجدے بندے پیش کریں گے، اس گھر کا معمار ہے. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مسلم بنا دے. تو کیا یہ ملا والا اسلام ہے کہ کلمہ ہمارا کلمہ تیرا رہے گا، کام ہمارا جیسا؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں؟ بڑا آسان سمجھ لیا ہے اسلام کو، بڑا آسان ملا نے سمجھ لیا ہے. میں یہی تو ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں حضرت ابراہیم کے سہارے سے. بلکہ چند آیتوں میں ذرا سا ایک دو آیتوں سے ابراہیم کے اسٹیٹس کا اندازہ آپ لگا لیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم کو تاریخ ہدایت کا وہ مرکزی نقطہ ہے. ابراہیم وہ جلیل القدر اولو العظم پیغمبر خلیل خدا ہے، وہ معتبر شخصیت ہے ادیان کی تاریخ میں. ابراہیم عظمتوں اور
اعتبار کا وہ بحر زخار اور وہ دریائے ناپیدا کنار ہے. ابراہیم اعتبار کا، کریڈیبلٹی کا، بھروسے کا، اعتبار کا وہ سمندر ہے کہ آسمانی ادیان کی چھوٹی چھوٹی نہریں جس سمندر میں ضم ہو کر اعتبار حاصل کرتی ہیں، اس دریائے عظمت کا نام ابراہیم ہے. یہودیت بھی اپنا شجرہ ابراہیم سے جوڑے، عیسائیت بھی اپنا شجرہ علمی اور دینی ابراہیم سے جوڑے، اسلام بھی اپنا شجرہ دینی اور علمی اس ابراہیم سے جوڑے. یہ کوئی معمولی نبی نہیں ہے، عجیب منزل ہے. اور یہاں پر ایک بات اور آ گئی تو کہتا چلوں کہ اللہ نے جہاں جہاں بھی اسلام اور ابراہیم کا ذکر کیا ہے، آپ جا کے قرآن کی تلاوت کریں، اکثر جگہوں پر جہاں جہاں ابراہیم ہے وہاں اسلام کا ذکر بھی ہے، جہاں جہاں اسلام کا ذکر ہے ابراہیم کا ذکر بھی ہے. بلکہ اللہ نے یہود و نصارہ اہل کتاب کو جب تانا دیا ہے کہ تم اللہ کے دین پہ نہیں ہو اور ابراہیم سے جوڑ کے تم اپنے کو معتبر ثابت کرنا چاہتے ہو، ریکگنائز، تو ہمیں بتاؤ تم کہ ابراہیم کا دین کیا تھا. یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصرانی تھے، بلکہ ابراہیم کیا تھے؟ حنیفا مسلما. مسلم تھے مگر ایک ایڈجیکٹو اللہ نے بڑھا دیا کہ مسلم حنیف تھے. ہیں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ فل ان دا بلینک کر رہا ہوں جو ذہنوں میں خالی جگہ ہے. جب یہود و نصارہ کو بتایا کہ تمہارا دین باطل ہے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلم تھے. اور آج بھی یہود و نصارہ کے پڑھے لکھے لوگوں سے جوانوں بات کر کے کبھی سوال کرنا کہ تم اپنے دین کا نام بتاؤ. یہودیت یہ دین نہیں ہے، یہ ریس اور بلڈ ہے. لے رہے ہیں میری بات کہ نہیں؟ یہودیت جو ہے ریس اور بلڈ ہے، یہ نسل ہے. اسی لیے وہ کنورژن کے قائل نہیں ہے، وہ مشنری کے قائل نہیں ہے. یہودی پیدا ہوتا ہے تو جو بائی برتھ پیدا ہو تو وہ دین نہیں ہوتا، وہ نسل ہوتی ہے. بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بڑی اہم قرآنی حقائق ہیں اور ذرا سا گتھے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، مگر اس کو سلجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب اسلام ورسز جتنے بھی ادیان ہیں ان کو باطل قرار دینا ہوا، جو ابراہیم سے اپنے کو جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم معتبر دین خدا کے اوپر ہیں کیونکہ ابراہیم سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ نے یہی تانا دیا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تمہارا دین کیا ہے؟ ابراہیم تو مسلم حنیف تھے. ابراہیم مسلم تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اسلام ورسز جو ادیان ہیں جب ان کو باطل قرار دینا ہوا تو اللہ نے ابراہیم کے اسلام کو یاد کیا، ابراہیم کا دین اسلام بتایا. اب سوال یہ ہے کہ پروردگارہ خالی مسلم کہہ دے؟ پھر وہی بات آ رہی ہے اسلام کی دو کیٹیگری. یہ مسلم کے ساتھ ایک ایڈجیکٹو، یہ ایک صفت کیوں، ایک پہچان، ایک ڈسٹنگوشنگ پراپرٹی، ایک صفت امتیاز جو الگ کر رہی ہے. مسلم خالی نہیں بلکہ مسلم حنیف کہا اللہ نے ابراہیم کو. اب مسلمانوں کو، اہل القرآن کو اسے حل کرنا چاہیے کہ مسلم کہہ کے چھوڑ دیتا. ایک ایڈجیکٹو کیوں لگایا؟ تو جائیے لغتوں میں اٹھا کے دیکھیے، لغات قرآن میں بھی دیکھیے اور سادی عربی کی لغتوں میں دیکھیے. دو لفظ ہیں زبان عربی میں، ایک ہے حنیف، ایک ہے جنیف. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ حنیف ہائے ہوتی بڑی ہے، ہائے نون یہ فے حنیف، اور وہی ہے پہ نیچے ایک نقطہ لگا دیا تو وہ جیم بن جائے گا. حنیف اور جنیف جائیے ساری لغتوں میں اٹھا کے دیکھیے. قرآن کے ترجمے میں بھی حنیف کا مطلب یہی ہے. اس کا جو ہے وہ اپوزٹ کیا ہے؟ جنیف. حنیف وہ ہوتا ہے کہ جو راہ حق پہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد یا پہلے سے ہو مگر باطل سے کترا کترا کے چلے، باطل سے، رونگ سے، طاغوت سے، باطل سے
دامن بچا کے قطرہ قطرہ کے باطل سے براعت کرتے ہوئے، نفرین کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے، کنڈم کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے اپنے دامن کو باطل سے بچا بچا کے چلے، کبھی اس پہ شبہ نہ ہو کہ یہ حق پہ ہے کہ باطل، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، باطل سے کترا کے چلے، باطل کو رد کرے، کنڈم کرے کھلم کھلا۔ یہ ہے مسلم حنیف، اور اس کا اپوزٹ ہے جنیف۔ مسلم جنیف کون ہے بھائی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم جنیف یہ ہے کہ حق پہ آ بھی گیا ہے کسی طرح سے مارے باندھے، مگر حق پر بظاہر وہی ظاہری ادائیں، حق پہ بظاہر آنے کے بعد بھی جو باطل سے پیچھا نہ چھوڑا سکے۔ محرمان سخن میری بات تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ توجہ ہے، اشاروں میں دونوں طرح کی تاریخیں بیان کر رہا ہوں۔ حنیف وہ ہے جو باطل سے کترا کے چلے، باطل کو رد کرے، کنڈم کرے، نفرین کرے، برات کرے، تبرہ کرے اور اسے غلط ثابت کرے اور اپنے دامن کو بچائے رہے، کوئی شبہ شک نہ ہونے پائے۔ مگر مسلم جنیف وہ ہے کہ جو باطل سے کترا کے نہ چل پائے، ایام جاہلیت کی دوستیاں بھی نہ چھوڑ پائے، رشتہ دار اسلام میں آ کے بھی منوّت رہ جائے، رشتہ داری خاندانی رشتہ داروں کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی ادھر بھی بیٹھے کبھی ادھر بھی بیٹھے، انتظار میں رہے کہ جو غالب آ جائے گا ہم ادھر ہی ہو لیں گے۔ اللہ نے اسی لیے ابراہیم کو مسلم حنیف کہا۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب دین ابراہیم کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ یہ مسلم حنیف ہے۔ اے پروردگارہ، باطل سے کترا کے چلنے والے کو مسلم حنیف کہتے ہیں؟ کیا ایک لفظ میں بتا سکتا ہے کہ ابراہیم کا ٹیسٹ کیا تھا؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی دو لفظوں میں بتا رہا ہے، یا تو مسلم کہہ کے ٹھہر جا، مگر تو کہہ رہا ہے کہ مسلم حنیف ہیں، تو ایک لفظ میں بتا دے دین ابراہیم کا اسلام ہے، صفت یہ ہے کہ وہ حنیف ہیں، تو دونوں لفظوں کو سمیٹ کے ایک لفظ میں بتا دے کہ ذوق عقائد میں ٹیسٹ ابراہیم کا کیا تھا۔ اب بھی نہیں پہنچے تو اعلان ہوا کہ ایک لفظ میں مذہب ابراہیم جانو، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، ابراہیم بھی انہی کے شیعہ تھے۔ اس کے مطلب یہ ہے، توجہ ایک جملہ، اس کے مطلب یہ ہے کہ جو مسلم حنیف ہو اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی جو باطل سے کترا کے چلے وہی شیعہ ہے، اور جو مسلم تو ہو مگر باطل سے کترا کے نہ چل پائے وہ جو بھی ہے شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے ایسا کہ جو اپنے اللہ کو قرض حسنہ دے۔ کتنا کریم ہے کہ خود ہی دیتا ہے مال و دولت و رزق، ہم مالک تو نہیں ہے نا، اللہ ہمیں دے دیتا ہے، اور کتنے پیار سے کہتا ہے کہ اب اس میں سے تھوڑا سا قرضہ دے دو اپنے اللہ کو، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے دے دو، اور اس شرط پر فیضاعفہ، تاکہ اس کو کئی گنا کر دے، پھر اضعافاً، ضعف کا پلیورل اضعاف یعنی ملٹیپل کر دے، پھر ایڈجیکٹو کثیرہ یعنی یہ کہ ابنڈنٹ اور ملٹیپل کر کے جسے شمار نہ کر پاؤ گے وہ ریٹرن میں تم کو دے گا۔ پالیسیز وغیرہ میں پھنسے رہتے ہیں لوگ، اب اس سے اچھی پالیسی کیا ہوگی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے ملٹیپل کر کے کئی گنا کر کے ہم تمہیں اس مال کو واپس کریں گے۔ کتنا کریم ہے، ذرا سا مال مانگے تو اتنا گناہ کر کے دے کہ شمار نہ کر پاؤ۔ اب اگر کسی اپنے بندہ مومن و مخلص کی بچی ہوئی زندگی اپنی راہ اور اپنی سبیل فی سبیل اللہ، اگر کسی بندے کی زندگی اپنی راہ میں مانگ لے اپنی سبیل میں قتل ہونے کے لیے، تو اگر اسے زندہ جاوید اور شہید اور امر نہ بنا دے تو اس میں تعجب کاہے کا ہے؟ لوگ
لوگ جو حیات شہداء پہ تعجب کرتے ہیں، وہ اللہ جو ذرا سا مال لے کے کئی گناہ کر کے دیتا ہے، وہ بچی ہوئی زندگی لے گا تو کتنے گناہ کر کے دے گا۔ یہی فلسفہ شہادت ہے۔ ایک اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ جلدی جلدی، ظاہر ہے کہ اب دامن وقت کی گنجائش کم ہے، مگر روانی کے ساتھ آپ کو اس منزل تک آ کے آج جو بات شروع کی اس کا نتیجہ ایک مل جل کے صلوات سے، بلند آواز سے، ابھی وہ مزہ نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز، تھوڑا تھوڑا ایک اور صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ پھر سے آیت پڑھوں اور آگے بڑھ جاؤں، اور آج جو نتیجے ہو سکیں گے اتنے ہی، اس لیے کہ بیریئر لگے ہوئے ہیں دونوں طرف۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے رسول واقعات کیجئے کہ جب خانہ کعبہ کے پلرز اور دیواروں کو ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے اور زبان حال اور جذبات و کیفیات سے یہ دعا کر رہے تھے، پروردگارہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو تو بے صوت کی آوازوں کو بھی سننے والا ہے اور رازہائے نہانی یہ قلب سے بھی واقف ہے، تو واردات قلبی کا محرم ہے، اور تو ہمارے جذبات و تمنا اور ہمارے نیت اور ارادوں کا رازدار ہے کہ کس خلوص سے تیرے گھر کو ہم بنا رہے ہیں، اسے قبول فرما لے۔ دعا آگے بڑھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اور اسماعیل کو اپنا دو مسلم بنا دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں ہماری اور اسماعیل کی ذریت اولاد میں ایک امت مسلمہ بنا دے جو تیری مسلم ہو۔ توجہ، یعنی ابراہیم وہ علامتی اور ظاہری اسلام کی دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس حقیقی اسلام کی دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگارہ، ہم اپنے جذبات و تمنا، ہم اپنی زندگی اور اپنے جوان کے سرمایہ شباب کو لے کر کاسہ خلوص میں اپنی ہتھیلی پہ سجا کے اس منزل بندگی سے منزل تسلیم و سپردگی پہ آ کے کھڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو اسے قبول فرما کے تو اپنی طرف سے کوئی سند دے دے۔ یعنی اس منزل تسلیم پہ کھڑے ہیں، وہ ظاہری اسلام نہیں ہے، ہم تو ہیں تیرے مسلم، مگر تو ایک بار ہمارا امتحان لے کے ہمیں اپنے زبان سے کہہ دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ دعا کی طلب بتا رہی ہے کہ ابراہیم کسی سخت ترین امتحان کا التماس کر رہے ہیں اللہ سے کہ امتحان لے کے تو اپنی زبان سے کہہ دے، تم مہر لگا دے کہ ہم تیرے مسلم ہیں۔ ادھر یہ دعا کی ہے اور ادھر خواب دیکھنا شروع کیا۔ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے، کس کی دعا ہے؟ قرآن میں آگے اللہ نے بتایا، بلاغت قرآنی ہے کہ تمام بیچ کے واقعات کو اسکپ کر کے اللہ بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اسی قرآن کے اندر، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، یعنی جب وہ بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ کارگزاری کے قابل زینت پہلو پدر ہو گیا تو ابراہیم نے یعنی 3 راتوں میں خواب دیکھا ہے، شب ہشتم، شب نہم، شب دہم ذی الحجہ، اور یہ جو عید قرباں ہے اسی کی یادگار ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کی صبح ہوئی تو قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر چکا ہوں۔ یہ خواب میں نہیں دیکھا بلکہ ذبح کر رہا ہوں، یہ خواب میں دیکھا۔ نوٹ کریے گا، میں نے یوں ہی نہیں دہرایا ہے، یعنی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر چکا ہوں بلکہ یہ دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بچے تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ادھر سے اسماعیل کی آواز آئی، یا ابت افعل، اے میرے بابا جان وہ کر گزریے کہ جو آپ کو امر ہو رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ اسلام حقیقی کی بنیادیں اور قانون بن رہا ہے یہاں پر، یعنی اسماعیل کہہ رہے ہیں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے امر ہو رہا ہے۔ کیا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب امر خدا ہوتا ہے؟
بھائی میرے ساتھ ہے کہ نہیں پڑھا لکھا مجمع؟ توجہ ہے؟ کیا ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، امر خدا، حکم خدا ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے؟ مگر ابراہیم نے کیا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اسماعیل نے کہا جو امر ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے حکم کر گزریے، یعنی باپ نے خواب کو خواب کہا، امر خدا نہ کہا۔ بیٹے نے باپ کے خواب کو خواب کہہ کے ٹالا نہیں بلکہ امر خدا کہا۔ اگر ابراہیم امر کہہ دیتے تو امر کے بعد بس اطاعت ہوتی ہے، اختیار نہیں۔ شاید میرا مجمع اس ٹچ کریے، اکثریت شاید اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، پھر سے دہراؤں، میں نے عرض کیا تھا اطاعت اور ہے، محبت اور۔ اگر ابراہیم کہہ دیتے کہ امر خدا ہو رہا ہے تجھے ذبح کروں، تو اسماعیل کا نہ کوئی اختیار ہوتا، نہ رائے ہوتی، نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتا، بلکہ امر خدا کے آگے سرنڈر ہونا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے امر نہیں کہا بلکہ خواب کہا، بیٹے نے کہا خواب نہیں یہ تو امر ہے، یعنی اسماعیل کے حوالے کر دیا کہ مینا کے لیے اپنے اختیار سے آؤ تب اسلام کی سند ملے گی۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور یہاں سے ایک اور بات دیکھیں، پوری تاریخ اسلام ابراہیم اسماعیل کو نئے مسلم نہیں ہے، بلکہ اسماعیل نے اس تاریخ کو اور پیچھے تک پہنچا دیا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو امر خدا ہو رہا ہے بابا اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ یعنی نگاہ عرفان اسماعیل میں ان سے بھی پہلے کوئی معتبر گروہ صابرین ہے کہ جن میں شمار ہونے کی تمنا اسماعیل ذبیح اللہ کر رہا ہے۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے نے کہا امر ہے کریے، انشاءاللہ صابرین میں سے پائیے گا۔ درمیان کے واقعات قرآن نے حذف کر کے پھر وحی نازل ہوئی کہ اب یہ بیچ کے تاریخی واقعات ہیں کہ بیاہ کے حاجرہ سے کہا کہ اسے تیار کر دو، اسے نہلا دو، لباس پہنا دو، خوشبو لگا دو، آراستہ کر دو۔ پوچھا کہاں لے جا رہے ہیں میرے وارث جناب حاجرہ مادر اسماعیل زوجہ ابراہیم نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا دوست کے یہاں دعوت ہے وہاں جا رہا ہوں۔ خلیل ہے نا، جانے قربان ہو ابراہیم کے جیسے فداکار، یہ تاریخ شہادت، یہ تاریخ قربانی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوست کے یہاں دعوت ہے، بلاوا ہے، وہاں جا رہا ہوں۔ ماں سے نہیں بتایا کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے، بیٹے کو تیار کر کے لائے، میدان مینا میں لائے، آنکھ پہ پٹی باندھی، بیٹے کو میدان میں لٹایا، گلے پہ چھری رکھ کے پھیرنا شروع کی۔ جیسے ہی بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری، اللہ کی محبت، اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اطاعت میں رکھی، فوراً ادھر سے اللہ نے آواز دی کہ فلما اسلما، جب وہ دونوں اسلام لے آئے۔ اسلام کے قرآنی معانی میں نے وعدہ کیا تھا پہنچانے کا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین فنادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وان ھذا لبلاء مبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ دونوں منزل اسلام و تسلیم و سپردگی میں آ گئے اور باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے
وہ حرکت چھری سے کو دے دی کہ جس سے عموماً گلا کٹ جاتا ہے۔ تو اس ادا کو دیکھ کر ہم نے کہا فلما اسلما، اب جس اسلام کی سنت تم چاہ رہے تھے وہ یہی تمہاری ادا ہے، یعنی اب تم ہماری نظر میں مسلم حقیقی ہو، وہ سمبولک مسلم نہیں۔ اب یہ سمبولک مسلم نہیں بلکہ یہ حقیقی اسلام کی سند ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب جبین کے بل ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا کے چھری کو حرکت دے دی، فنادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت، یا تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ان کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وان ھذا لبلاء مبین، اور ابراہیم اسماعیل یہ تمہارا کھلا ہوا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے جو ہے اس قربانی کو، ابراہیم کی قربانی کو ایک اس سے بھی عظیم ذبح، اس سے عظیم قربانی کے بدلے پوسٹپون کر دیا ہے۔ ہم نے تمہاری قربانی کینسل نہیں کی ہے، ہم نے رد نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے اسے پوسٹپون ملتوی کر دیا ہے۔ بعد میں اس کے بدلے، اس سے اونچی قربانی کے بدلے ہم نے اس قربانی کو ملتوی ٹال دیا ہے۔ تو اب اسلام کا نتیجہ بھائی نچوڑ آپ کی خدمت میں 5 منٹ کے اندر پیش کرنا ہے۔ یعنی قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں مسلم کون ہے؟ ارے جب بھی کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کی جوانی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے جوان کی زندگی، جوانی کو جوانی نہ سمجھے بلکہ امر خدا کی اطاعت، حکم خدا کے امتثال میں، تاریخ کے جب کسی بھی دور میں یہ قرآنی ایک فریم بن گیا ہے کہ اسلام حقیقی یہ ڈیفینیشن جہاں بھی فٹ ہو جائے، یعنی تاریخ کے کسی کے دور میں جب کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان کو قتل گاہ میں اس نیت سے لٹا دے کہ دین خدا کی بقا ہو جائے، چاہے میرا بیٹا ارے قتل ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اصلی مسلم ہے، یہ ہماری نظر میں مسلم ہے۔ ابراہیم ایک بار لٹا دے اسماعیل کو تو اللہ کہے یہ اصلی مسلم ہے۔ ابی طالب نے ارے محمد کی جگہ پہ اپنے بیٹوں کو کئی سال لٹایا تاکہ جب حملہ محمد پہ ہو تو میرے جوان ذبح ہو جائیں، محمد بچ جائے۔ تم ایمان ابو طالب ڈھونڈ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے یہی تو حقیقی مسلم ہے، اور یہ ابراہیم کے اسٹیٹس کا مسلم ہے۔ ماشاءاللہ۔ صلوات سے نوازیں اور محمد و آل محمد۔ مل جل گئے، صلوات سے نوازیں، بات کو رخ دے رہا ہوں اور جلد ہی چاہتا ہوں کہ آپ کی زحمت مگر نتیجے کے ساتھ تمام ہو۔ ایک اور بلند آواز صلوات۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی اللہ نے کہا کہ اب یہ منزل اسلام جس اسٹیٹس کی یہ دعا کر رہے تھے، اور ان کے لہجے میں التماس سے امتحان تھا، ہم نے امتحان کھلا ہوا لے لیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کھلا ہوا امتحان تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ منزل اسلام و تسلیم پہ آ گئے۔ یعنی جب بھی کوئی بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو منزل تسلیم و سپردگی میں قتل گاہ میں لٹا دے دین خدا کی بقا کے لیے، اللہ کہتا ہے یہ حقیقی مسلم ہے۔ آؤ شعب ابی طالب میں دیکھو کہ نیا نیا اسلام کا دور ہے، دشمنان محمد سازش میں لگے ہیں، منافقین جو ہیں وہ آ کے بیٹھ بھی رہے ہیں ابو طالب کے ساتھ، دیر رات تک گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سب کے بستروں پر نظر ہے کہ محمد کہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ فراش محمد کو دیکھ کر کے جا کے مشرکوں قاتلوں کو بتائیں کہ محمد کی جگہ کہاں ہے، یہ شعب ابی طالب جب اقتصادی اور ریلیجس بائیکاٹ اور اکنومیکل بائیکاٹ اور سوشل بائیکاٹ چل رہا تھا، شعب ابی طالب کی تاریخ معلوم ہے کہ جا کے بتائیں ادھر توجہ، ادھر وہ سازش کرنے والے منافقین جو ادھر بھی ملے تھے ادھر بھی، جن کی ہر ادا اسلامی مگر اندر سے مسلم نہیں، جیسے ہی اٹھ کے چلے ادھر محرم منصوبہ مشیت
اللہ کے پلان کا رازدار ابو طالب اٹھا، محمد کو ان کے بستر سے اٹھایا، علی کو ان کے بستر پہ لٹایا، محمد کو علی کے بستر پہ۔ عجب ہے یہ علی کا باپ، ایک طرف وزن ختم نبوت بھی اٹھا رہا ہے اور ایک طرف وزن ولایت بھی اٹھا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں، ماشاءاللہ۔ کبھی راتوں میں یہ کئی بار ہوتا چلا گیا، کبھی محمد کے بستر کے اوپر علی کو، کبھی محمد کے بستر پہ طالب کو، کبھی محمد کے فراش پر عقیل کو، کبھی محمد کے فراش پہ جعفر کو، کبھی محمد کے بستر پہ علی کو لٹا رہے ہیں۔ کس نیت سے لٹا رہے ہیں کہ جب کوئی حملہ کرنے والا محمد کے قتل کے لیے حملہ کرے تو میرے جوان محمد کی جگہ ذبح ہو جائیں اور پیغمبر اسلام محمد بچ جائے۔ توجہ، اما تم ایمان ابو طالب تلاش کر رہے ہو، ارے قرآن میں تو اللہ احسان ابو طالب بیان کر رہا۔ ایک اور صلوات سے نوازے اور محمد و آل محمد۔ نہیں، مجھے نسیم امروہوی، مولانا نسیم امروہوی کے ظاہر ہے کہ پورا مسدس ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی، مگر جو ریلیونٹ ہے میں وہ سنا دوں۔ اسی لیے فرما رہے ہیں شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، حریم وحی میں احرام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب۔ یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ایک بیت پڑھوں گا جو میرے اس وقت مطلب سے بہت قریب ہے کہ پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب۔ قافیہ دیکھیں ماشاءاللہ، شعر و سخن والے موجود ہیں۔ پیمبری محمد بھتیجے نہیں، پیمبری رسالت، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب۔ عجیب الہامی بیت ہے۔ ماشاءاللہ، محمد و آل محمد۔ بس دامن وقت کی گنجائش تمام ہے، یہ بیت سن لے اور بات تمام ہے کہ پیمبری کی بلاؤں کا، یعنی میں بتا رہا ہوں کہ دین کہاں سے چلا ہے۔ تم ان کا اسلام ڈھونڈو گے، وہ اور ہیں کہ جو اسلام لائے۔ محمد کے گھر والے اسلام لائے نہیں بلکہ اسلام کو لائے۔ توجہ ہے؟ پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب۔ یہ بیت بڑی عجیب ہے، الہامی بیت ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، پس منظر بیک گراؤنڈ، منظر جو سامنے ہو، علی سامنے ہے، بیک گراؤنڈ میں ابو طالب۔ اب سونے جوانوں، جہاد ان کا، ابو طالب کا جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، علی ہیں بعد میں ان کے، یہ پہلے ناد علی۔ ماشاءاللہ۔
کے صلوات چھت کا خیال رکھیے گا آج بھی. بس جلدی سے یہ تاریخ اسلام حقیقی بتا دوں. وہ دو طرح کے اسلام ہیں. وہ اور اسلام ہے یہ محمد کے گھر والوں کا, محمد کے بزرگوں کا, محمد کے بچوں کا اسلام ہے. تبھی تو ابراہیم نے کہا تھا کہ ہمیں اسماعیل کو اپنا مسلم و من ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا دے کہ جن کے اسلام کا اسٹیٹس ہمارے اسلام کا جیسا ہو, یعنی نبوتی اسلام ہو, ڈائریکٹ اسلام ہو, وسیلوں والا اسلام نہ ہو. عام اسلام یہ ہے کہ اللہ و بندے کے درمیان دو وسیلے, ایک اینجل جو فرشتہ وہی لے کے آیا, اور ایک دوسرا وسیلہ وہ بشر کے جو نبی ہے. توجہ ہے, ہمارے اور اللہ کے بیچ میں دو وسیلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک وہی آئی, ایک وسیلہ, دوسرا محمد جو بشر ہیں ہم میں سے, وہ نبی ہے. تو ہم لوگ دو وسیلوں والے انڈائریکٹ اسلام ہیں. ابراہیم ڈائریکٹ اسلام کی بات کر رہے ہیں. ابراہیم اور اللہ کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے, اور اسی اسٹیٹس کے اسلام کی دعا اپنی ذریت کے لیے کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ذریت ابراہیم میں یہ عبد المطلب اور ابو طالب بھی شامل ہیں. تم کہتے ہو کہ عبد المطلب اور ابو طالب اسلام کب لائے؟ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, ہمیں یہ بتاؤ یہ کافر کب تھے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بر محمد. بس بس نہیں, میں بہت زیادہ نہیں, آپ دو جملے کہوں گا. مجھے بار بار ظاہر ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ مغرب کا وقت بھی آنے والا ہوتا ہے, اور آپ حضرات ذرا 8 بجے سے کچھ پہلے ہی آ جایا کریے. مرثیہ سننا اور یہ نوحہ سننا یہ بھی جو ہے وہ عبادت پروردگار ہے, یہ بھی عزائے حسین ہے, لہٰذا اس کو بھی اہمیت دیں. لیکن یہ بات اور ہے کہ آپ لوگ جاب واب سے آتے ہیں تو جو بھی کر رہے ہیں مادر حسین اسی قدردان ہیں. آپ کو بی بی کی شفاعت نصیب, آپ کے آنسوؤں کو بی بی کے رومال کی زینت ملنا. ایک صلوات پڑھیں اپنی سلامتی کے لیے. بات نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو بات چھیڑی تھی سے ایک جملہ کہہ کے بس آگے بڑھ رہا ہوں منزل مصائب کی طرف. وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. اب یہ مینا کے میدان سے جو تاریخ شروع ہوئی ہے قربانی اور اسلام حقیقی کے سرٹیفکیٹ کی, یہ فریم, یہ تمثیل, یہ معیار, یہ میزان, یہ کسوٹی, یہ سند, اس پہ پرکھا جائے گا سب کا اسلام. اب یہاں پہ سمجھ میں آیا, ایک جملہ کہتا چلوں. ابراہیم نے پٹی اس لیے باندھی کہ جواں بیٹے کے گلے پہ چھری باندھنے میں کہیں امتحان کے ہاتھوں میں لرزش نہ آ جائے, کپ کپی نہ آ جائے کہ بیٹے کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں. یہ توہین ابراہیم ہے. کہاں خلیل پروردگار. پٹی اس لیے نہیں باندھی تھی, ایک عجیب پہلو ذہن میں ہے. چھری پھیری تھی تو کیا ہوا؟ جب پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے, دمبا ذبح جنت کا. اب سمجھ میں آیا کہ پٹی کس لیے اللہ نے بندھوائی اور ابراہیم نے باندھی. اگر دیکھ رہے ہوتے تو وہاں تو اللہ کی مشیت کچھ اور تھی کہ ابراہیم اسماعیل چھری کے نیچے سے ہٹیں گے دمبا آئے گا. اگر یہی ابراہیم کے دیکھتے ہوئے ہوتا یہ ریپلیسمنٹ, توجہ ہے, تو چھری چلا کے ذبح کرتے. تو لوگ کہتے امتحان ہلکا ہو جاتا. لوگ کہتے جب دیکھ لیا کہ بیٹا ہٹ گیا چھری کے نیچے سے تو دمبے کو دیکھ کے اور اچھی طرح ذبح کر دیا.
یہی تو کمال ابراہیم ہے کہ بیٹا ہٹ کے دمبا وہاں پہ آیا، مگر پٹی بنی تھی، چھری چل رہی تھی اسماعیل کو سمجھ کے۔ اب سمجھ میں آیا پٹی باندھنے سے امتحان اور سخت ہو گیا تھا، اور یہ قربانی کی تاریخ آگے بڑھی ہے۔ بس دو جملے، دو اصطلاحیں بول کے سیدھے آپ کو لاتا ہوں اس منزل پر۔ اللہ نے امر کیا تھا، اسماعیل نے کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو امر ہو رہا ہے، امر، حکم، آرڈر، کمانڈ، ابراہیم اور اسماعیل آئے ہیں میدان کربلا میں امر خدا کی اطاعت۔ امر کی اطاعت ہوتی ہے، محبت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، اور اطاعت اور محبت کا فرق ہی میں نے شروع میں کہا۔ جتنا مانگا جائے دے دیا جائے اطاعت ہو گئی، مگر محبت کے تقاضے لامحدود ہوتے ہیں، کیونکہ مانگا نہیں جاتا بلکہ مولا کی مرضی کا محرم بن کے چاہنے والا محبت میں ہر وہ چیز دینے پہ تیار ہوتا ہے کہ جس سے مولا راضی ہو اور پسند ہو۔ اب ایک میدان ہے کربلا جہاں حسین کہہ رہے ہیں کہ ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ یہ مولا کے چار مصرے ہیں میدان کربلا میں، یعنی اے میرے رب میں نیاز، اے میرے محبوب حقیقی، میں نے کائنات کو، مخلوقات کو چھوڑ دیا، تیری محبت میں آیا ہوں کربلا میں، اطاعت میں نہیں۔ اللہ نے حسین پہ شہادت اور قتل واجب نہیں قرار دیا تھا۔ پہنچے اس منزل عرفان حسین پر جس کی تمنا اسماعیل نے کی تھی کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور اللہ نے کہا تھا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ملتوی کیا ایک ذبح عظیم جو اس سے کہیں عظیم قربانی ہے اس کے بدلے، یعنی اسماعیل کو بچا لیا ہے اس ذبح عظیم، وہ حسین کی شہادت ہے۔ بھئی یہی دونوں شہادتوں میں فرق ہے، توجہ کہ وہاں پر امر ہے، یہاں حسین کہہ رہے ہیں ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے میرے پروردگارہ تیری محبت میں کائنات کو چھوڑ دیا، وایتمت العیال لکی اراکا، اور اپنے بچوں کی یتیمی گوارا کر رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار ہو جائے۔ فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، اے میرے پالنے والے معبود حقیقی، اگر تیری محبت میں اس جسم حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو یہ دل تیری محبت میں کسی اور طرف بدگمان ہو کے مڑنے والا نہیں ہے، بلکہ تجھ ہی سے یہ لو لگائے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل قرباں گاہ اطاعت اور معموریت میں ہیں، اور حسین اور اولاد حسین قرباں گاہ محبت و الفت میں ہیں۔ اطاعت کے مطالبات محدود ہوتے ہیں، محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں۔ اطاعت جو مانگا جائے دے دیا جائے ہو گئی۔ خواب میں دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر چکے ہیں۔ اگر کر چکے ہیں دیکھا ہوتا تو جب تک اسماعیل کا گلا کٹ نہ جاتا تب تک اللہ سند نہ دیتا۔ جو دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں وہی کر دیا، اللہ نے سند دے دی، اسماعیل بچ گیا۔ مگر محبت کے مطالبات لامحدود ہیں، لہٰذا حسین ایک قربانی نہیں بلکہ 72 قربانیاں لے کے آئے ہیں۔ دل کے ٹکڑے بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، ارے وہ بھی ہیں کہ جو اب تک الگ الگ تھے، بلکہ وہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو خود گھیر کے اس دشت بلا میں لایا ہے۔ آج اسی آزاد جس کی آخرت آزاد، جس دو دنیا میں بھی آزاد کر دے حسین، جس کا نام ہی حر تھا۔ سنو گے عزادارو، جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر حسین سنی تو حسین جو ہے وہ پھر عراق کی طرف، کوفے کی طرف سے آپ نے اپنے کو گھما لیا، اپنے کارواں کو، اور اسی اسنا میں ایک منزل پر، یعنی مکے سے آگے بڑھ چکے تھے، اور اسی ایک منزل پر جو عقیق کی منزل کہلاتی ہے، جہاں پر ایک جگہ ہے ذات
عرق، وہاں پر 1000 سواروں کے ساتھ ہر کمانڈر بنا ہوا ابن زیاد کے حکم سے تلاش حسین میں تھا۔ منزل ذات عرق کے اوپر ہر کے رسالے سے ملاقات ہوئی، آگے بڑھ کے رسمی علیک سلیک کے بعد امام حسین نے ابھی بات نہیں پوچھی، بلکہ کیا ہوا یہ منظر تاریخوں میں تمام لکھا ہوا ہے۔ عزادارو بس 5 منٹ میں زحمتیں آپ کی تمام ہیں۔ یہ منظر لکھا ہوا ہے کہ ہر کا قافلہ بڑا پیاسا تھا، ہر ایک کی زبان اینٹھی ہوئی باہر دہن سے نکلی آ رہی تھی، کوئی گفتگو نہیں حسین نے کی، کچھ نہ مقصد پوچھا، بلکہ قافلے کا حال دیکھ کر کہا آؤ جوانان بنی ہاشم، عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو اور ان کے لشکر کو پانی پلاؤ، سیر کر دو پانی سے جو ذخیرہ کر کے لائے ہو، جو اپنے قافلے کے لیے تھا پلاؤ، اور دیکھو ان کے جانوروں ان کے گھوڑوں کے آگے بھی پانی کے تشت رکھ دو، اس وقت تک تشت ہٹانا نہیں جب تک کہ جانور خود سے اپنا دہن تشت سے ہٹا نہ لے۔ یہ منظر عجیب منظر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہر کے قافلے کا، ہر کے لشکر کا ایک فرد جو ذرا کہیں پیچھے رہ گیا تھا، وہ شدت آتش میں اتنا زیادہ پریشان تھا کہ آ تو گیا قریب مگر راہوار سے اپنے اتر کے چلا نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ شدت آتش میں دوڑنے لگا پانی کو دیکھ کے۔ اب تک تو حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، جوانان بنی ہاشم پانی پلا رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ منظر حسین نے دیکھا کہ وہ شدت آتش سے زبان باہر ہے، قریب ہے کہ مر جائے، کرسی سے حسین اٹھے اور اس کو پکڑ کے کہا اس کے دہن میں مشک کا دہانہ لگا دو۔ وہ پانی پی رہا تھا، حسین سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتے تھے گھبرا نہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عزادارو اور کھڑا ہوا یہ منظر کس نیت سے آیا ہے؟ ابھی تو کہا بھی نہیں ہے۔ ارے انگشت اپنے دانتوں میں دبا کے حیرت سے راجہ محمود آباد محسن پاکستان کا ہر کے مرثیے کی ایک بیت یاد آ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے ہر اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کتنے خوش خلق ہیں احمد کے گھرانے والے، کتنے خوش خلق ہیں احمد کے گھرانے والے، رہے آباد یہ پانی کے پلانے والے۔ معرفت کا سفر دل سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ ادائے حسین ساقی کوثر کے لال کی یہ ادا دیکھ کر کہ اپنے بچوں کے حصے کا پانی بھی جانوروں تک کو پلا دیا۔ عزادارو یہ بات تمام ہو گئی۔ اس کے بعد وقت ظہر آ گیا۔ حسین نے کہا ہر تو اپنے لشکر کے ساتھ الگ سے نماز پڑھے گا یا ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابن رسول اللہ نماز تو آپ ہی کی امامت میں پڑھوں گا۔ لو معرفت کا ایک زینہ اور آگے بڑھا، اے محمد کے لال نماز تو آپ کی امامت میں پڑھے گئے۔ یہ بتا دیا کہ جنت و دین خدا کا امام کون ہے، مگر ابھی دنیاوی سیاست کی زنجیروں میں مصلحت میں جکڑا تھا۔ چلو نماز بھی ہو گئی، حسین نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، پھر بتا کہا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا مجھے امیر کا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ کو لے کر ہم اس کے پاس حاضر کر دیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں کوفے ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ سنو گے عزادارو، یہ کہہ کے حسین اپنے رہوار پہ سوار ہو کے جیسے ہی لجام فرس کو تھام کے مہمیز کر کے آگے بڑھنا چاہا، اور ہر نے جب یہ منظر دیکھا تو عجیب منزل بے اختیاری میں اس کا ہاتھ حسین کے لجام فرس پہ جا کے جیسے ہی پڑا، حسین نے ایک بار غضبناک ہو کے کہا سکلت کا امک یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ہٹا میرے لجام فرس سے یہ اپنے ہاتھ۔ بس جیسے ہی یہ سننا تھا، عرب کے بہادروں میں تھا، ناز تھا خاندان اور قبیلے کو، جیسے ہی یہ سنا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ایک بار لرس کے کہنے لگا اے ابن رسول اللہ، اگر کوئی عرب کا بڑے سے بڑا انسان بھی میری ماں کا نام لے کے یہ جملہ کہتا تو میں اسی لہجے میں اسے جواب دیتا، مگر آپ کی ماں تو سیدہ نساء ہے، آپ کی ماں تو جنت کی سردار ہے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا، میں آپ کی ماں کا نام لوں تو میری زبان جل جائے۔ لو
معرفت کا ایک زینہ اور آگے بڑھا. ہاں اس نے کہا اچھا کم سے کم جہاں جہاں آپ جائیں میں بھی وہیں جاؤں گا. لو عزیزو، ارے 2 محرم کو میدان کربلا میں اور 1000 ساتھیوں اور جوانوں کے ساتھ، لشکریوں کے ساتھ کربلا میں یہ قافلہ آ گیا. فرات کے کنارے خیمے لگا دیے عباس و بنی ہاشم نے. ارے گزرتے رہے دن، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. اور اب یہ صبح عاشور ہے. ارے لشکر کی صفیں ہر طرف درست ہیں اور ہور اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. بلکہ شب عاشور کا بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں کہ شب عاشور عجب چہرے کا عالم تھا، عجب چہرے کا رنگ فق تھا، زرد تھا. ہر کا بھائی آگے بڑھا، کہا اے ہر میں کیا تیرے چہرے پر آثار دیکھ رہا ہوں؟ کل بنی ہاشم سے جنگ ہونے والی ہے. ارے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ سب سے بہادر کون ہے تو میں اپنے بھائی ہر کا نام بڑے فخر سے لیتا. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا تیرا کل بنی ہاشم سے مقابلہ کرنے سے ہمت پست ہو رہی ہے؟ اور کچھ نہ کہا. کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. ہاتھ پکڑا ذرا میرے ساتھ آ. ارے حسین کے بچوں بیویوں کے خیموں کے پیچھے ایک منزل پہ لے جا کے کہا ٹھہر کے کان دھر کے سن کیا ہے. کہا حسین کے بچے پکار رہے ہیں. کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں العطش قد قتلنی، ہائے پیاس مارے ڈال لے. کہا بھائی بتا یہ سیدہ کے بچوں کو گرفتار بلا کرنے میں کس کا جرم ہے؟ ارے ہم ہی تو مجرم ہیں. کہا پھر کیا ہے ارادہ؟ کہا ذرا یہ رات کی تاریکی چھٹنے تو دے. لو صبح عاشور آ گئی، صفیں درست ہو رہی ہیں. بروایت غلام و بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے. ایک بار ہر نے ارادہ کیا، گھوڑے کو مہویز کیا، جیسے ہی آگے بڑھنا شروع کیا ہر طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں. عباس و اکبر آگے بڑھے. حسین نے کہا کہ یہ کوئی دشمن نہیں ہے. ارے آنے والے کا انداز تو دیکھو کس طرح سے آ رہا ہے. دیکھو سپر الٹی ہوئی ہے، تلوار نیام میں ہے. ارے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہے. ارے ہر اسی اسنا میں گھوڑے سے گر کے حسین کے قدموں پہ گرا. کہا اے میرے مولا میری خطا معاف. اے کریم ابن کریم، کیا میرے جیسے گناہگار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟ ارے حسین نے کہا ارے ہر تو میرا مہمان ہے، مہمان قدموں پہ نہیں گلے سے لگتے ہیں. جا ہر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی. ذرا سا آرام کر لے ہر. کہا نہیں مولا بس مجلس تمام ہے 2 جملوں میں. اے میرے مولا مجھے اجازت. ارے ہر ابھی آیا ہے. اے ہر ساقی کوثر کا بیٹا ہوں مگر اتنا شرمندہ ہوں کہ تیری مہمان نوازی میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا. کہا مولا ہم ہی سب سے بڑے خطا کار، اب آپ کے بابا و نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے. ارے بس ہم ہی گرفتار بلا کرنے سب سے پہلے ہم ہی چاہتے ہیں قربان ہو جائیں. کہا ہر جا سبھی کو جانا ہے جنت. گلے کٹا کے میں کیسے روکوں؟ ارے پانی کی ضیافت نہیں تو تلخی زندگی بھی برداشت نہ کر. کہا مولا کچھ قربانیاں لایا ہوں، یہ اکبر کا صدقہ بھی لے کے آیا ہوں. وسادار ہو. جوان ہر کو حسین نے اجازت دی. ارے جنگ کر کے آواز دی، اپنے بابا کو پکارا. روایت کہتی ہے اس نے اپنے باپ ہر کو پکارا. تاریخ کہتی ہے ہر پہلے چلا تھا مگر پہنچا تو دیکھا حسین پہلے سے موجود ہے. ارے زانو پر ہر کے جواں کا سر. اے میرے اکبر کیا، اے میرے اکبر کی قربانی، تو میرے جواں سے کچھ کم نہیں ہے. باپ بیٹے کی آخری ملاقات. ارے جسم سے جان نکل گئی. ایک بار ہر آگے بڑھا، آستینے چڑھا کے ارے جنازے کے نیچے جیسے ہی ہاتھ لگایا حسین نے بازو پکڑ کے کہا ہر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا جنازہ اٹھا کے پہنچا دوں ورنہ یہ بے حرمتی کریں گے یہ دشمن. ارے حسین نے عجب جملہ کہا ہر کیا کر رہا ہے؟ ارے بڑھاپے میں جوان کا جنازہ باپ نہیں اٹھا پائے گا. میں کہوں گا مولا یاد رکھیے گا جوان کا جنازہ بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا.